السلام علیکم دوستو اللہ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کے جسم میں 8 نشانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ اب وہ کون کون سی نشانیاں ہیں ذرا دھیان سے کان لگا کر سن لیجئے گا، اور ان میں سے اگر کوئی بھی نشانی ظاہر ہوتی ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اخلاق کو تقسیم کرتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں رزق یعنی کہ روزی عطا فرماتا ہے اسی طریقے سے اس کو تقسیم بھی کرتا ہے۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ دین کی سمجھ اسے عطا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ کے ذکر سے محبت اور ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر درود بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارا آپ کو بنا لیا ہے۔ نمبر 2، نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا پیارا بناتا ہے تو اس کی تھوڑی سی آزمائش بھی کرتا ہے، یعنی کہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے میرے فیصلے پر راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا ہے، اور جو راضی ہو جائے تو اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے راضی رہتا ہے اور آخرت میں بھی اس سے راضی رہتا ہے۔ اور جو اس وقت شیطان کی باتوں میں آ جائے اور یہ کہنے لگے کہ میں تو نمازی ہوں، میں تو 5 وقتہ نمازی ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، پھر بھی مجھے یہ پریشانی کیوں آئی؟ اکثر لوگ ایسا سوچتے ہیں، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے آپ کو۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، تو آپ کو اتنی بری طریقے سے مار کیوں پڑی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم جب بازار جاتے ہو، بازار جا کر برتن کو خریدنے سے پہلے اس برتن کو بجا بجا کے دیکھتے ہو، تو بس اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی آزمایا تھا۔ یہ وہی صحابی ہیں جو ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی وسلم معراج کو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے آگے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ آ رہی تھی، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یعنی کہ فرمایا یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت علی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم معراج سے واپس آئے تو حضرت علی سے پوچھا تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت علی نے مسکراتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ ہی نے تو ہمیں بتایا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کیا بتایا تھا؟ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ہر وقت وضو کی حالت میں رہا کرو، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بے وضو ہوتا ہوں تو فوراً میں نیا وضو کر لیتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں 2 رکعت نماز بھی ادا کر لیتا ہوں۔ چلتے زمین پر ہے اور پیروں کی آہٹ جنت تک سنائی دیتی ہے۔ محبت کے ساتھ آپ لوگ کامنٹ میں لکھ دیجئے گا سبحان اللہ۔ تو آزمائش تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی دوسری نشانی ہے۔ پریشانی میں بس ایک بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے، یعنی کہ اللہ جن سے راضی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ انہی کو ہی آزماتا ہے۔ اب اس کی میں آپ کو جو تیسری نشانی وہ بتا دیتا ہوں۔ اس نشانی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف ایک خوبصورت بدلاؤ آتا ہے، یعنی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے، اس کے بعد آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتے ہوش میں آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر خود ہی کہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرمایا ہوگا بے شک حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی پھر اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر کر دو کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بن گیا ہے۔ ساتوں آسمان کے سبھی فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں، فلاں شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، تمام آسمانوں کی نوری مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر دنیا والوں کے دلوں میں اس بندے کے لیے محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ یہ 3 نشانیاں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی، باقی کی 5 بچی نشانیاں وہ یہ رہیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، تو وہ 5 نشانیوں کو بھی ذرا دھیان سے سن لیجئے گا۔ نمبر 1، جب کسی انسان کی نیکی قبول ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے، اس کے چہرے پر چمک آ جاتی ہے، اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے، وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے اور وہ انسان ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ یہ لگتا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا سکون اور وقار والا کوئی ہے ہی نہیں، لگتا ہے کہ اسے دنیا کا کوئی غم ہی نہیں ہے، یہ خوشی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھتا ہے، وہ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اسے کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3، اس کے جسم میں نیکیوں کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان پھر اسے گمراہ نہیں کر پاتا، یعنی کہ اس کو بہکا نہیں پاتا ہے۔ شیطان سے بچنے کی طاقت اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں پیدا فرما دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ اپنی دولت میں فرمانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے حلال مال میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، لوگوں کو کتنا بھی دے، غریبوں میں کتنا بھی خرچ کرے، کتنا بھی غریبوں کو بانٹ دے، اس کی دولت میں انچ بھر بھی کمی نہیں آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نصیب کا رزق یعنی کہ نصیب کی روزی انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت پیدا فرما دیتا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا تھا، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے ان 8 نشانیوں کے بارے میں سمجھ لیا ہوگا اور اچھے سے سمجھ گئے ہوگے۔ تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کے جسم میں کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو ویڈیو کو آگے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے جا کے چینل وظیفہ بابر کو سبسکرائب کریں، کیونکہ گرمی میں پورا میرا کرتا بھیگ چکا ہے، پسینے ہی پسینہ ہو چکا ہوں صرف آپ لوگوں کے لیے۔ تو ویڈیو کو شیئر کرنا، ویڈیو کو لائک کر دینا۔ چلیے دوستوں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم۔